السلام علیکم، میرا نام معشوق علی ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کل ARY نیوز پر خبر بریک کرائی گئی کہ 3 سال ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے یا بڑھانے کا امکان ہے، اور اس کے لیے آئینی جو ترمیم ہے وہ لائی جائے گی۔ یہ کیوں لائی جائے گی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور کیا کس لوگوں کو یا کن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا تھا، جس کے بدلے اب ان کے ایکسٹینشن جو بڑھائی جا رہی ہے یا مدت ملازمت ہے جو بڑھائی جا رہی ہے، یہ بعد میں بات کریں گے اس پہ۔ اور اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ جو 6 جج صاحبان تھے جنہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ حساس اداروں کے افسران انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو حکم آیا تھا یا فیصلہ آیا تھا کہ اس معاملے کی شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائے، اور اس کے لیے تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا گیا ہے۔ جو تحقیقاتی کمیشن ہے وہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں جو کمیشن بنایا گیا ہے، اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کے لیے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وہ از خود میڈیا پر آ کر وہ خود معذرت کر لیں گے کہ میں مصروف ہوں، میں ذاتی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہوں، میں ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کمیشن کی سربراہی سے مستعفی ہوتا ہوں، یا میں یہ جو کمیشن ہے اس کی سربراہی سے میں معذرت خواہ ہوں، آپ کسی اور کو نامزد کریں۔ اگر یہ نہ ہوا، اگر انہوں نے استعفیٰ نہ بھی دیا، تو ان کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ وہ خود کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ایک شروع ہوا تھا رجیم چینج آپریشن جو ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت تھی اس کو گرایا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا سائفر پہ، اور سائفر کے بعد جب رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، 9 مئی کے بعد اور سائفر کے بعد بہت پاکستان میں حالات تبدیل ہو گئے اور یکساں ماحول تبدیل ہو گیا۔ اور اسی حوالے سے اس سے جڑی خبر یہ ہے کہ کل گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 51 جو ملزمان ہیں ان کو وہاں پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو معاملات تھے، 2 سے 3 جو کیسز تھے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ان کا فیصلہ بھی آیا تھا۔ کچھ لوگوں نے وہاں پہ اپیل دائر کی تھی کہ ATC کی جو ہمارے اوپر جو مقدمے دائر کیے گئے انسداد دہشت گردی کورٹ میں ہمارے کیسز چلائے جا رہے ہیں، آپ ان پہ نظر ثانی کریں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر جلاؤ، گھیراؤ یا احتجاج کرتے ہیں، اگر کہیں پہ بھی آتے ہیں، یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ احتجاج کرنا آئینی اختیار میں ہے، اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ اس کے حوالے سے دوسرے قوانین موجود ہیں۔ حالانکہ یہ انسداد دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا، وہ معاملات اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن کل جو گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جو فیصلہ سنایا گیا، 51 ملزمان کو 1 سال، سب کو 5 سال کی جو سزا سنائی گئی ہے، اس پہ بہت لوگ پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، کسی کو 2 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال، سب کو ایک ہی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں حماد اظہر، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر یہ عدالت کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ آیا بھی ہے تو جو بھی متاثرین ہیں جن کو سزا سنائی گئی ان کی قانونی مدد کی جائے گی، ان کے فوری طور پر اپیلیں داخل کی جائیں گی، اور ان کو کسی صورت میں لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ تو اپنی جگہ بات کریں گے۔ جو ARY پر خبر چلائی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں 3 سال توسیع کی جا رہی ہے یا کیا جانے کا امکان ہے، اس کے لیے آئینی ترامیم لائی جائے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جب سے چیف آف پاکستان بنے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، ان دنوں سے لے کر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، اس سے ظاہری طور پر جو نقصان ہوا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ہوا ہے، اس کو دیوار سے لگایا گیا۔ اور اس کے علاوہ براہ راست
یا بالواسطہ جو بھی فائدہ ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف فیملی کو ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ابھی جو بننے جا رہے ہیں یہ انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے شریف فیملی کی جانب سے، کیونکہ شریف فیملی کا یہ ریکارڈ ہے کہ جو بھی ان کے لیے صحیح یا غلط، جائز یا ناجائز جو بھی معاملات کرتی ہے ان کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، جو ان کی ہمیشہ وارثی کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے مشکل وقت میں، یہ انہیں کبھی نہیں بھولتے۔ وہ انہیں تو اپنی جگہ ان کی جو پشتے ہیں ان کے ساتھ بھی نبھاتے آتے ہیں، اور اس کی چھوٹی سی مثال اب یہ ہونے جا رہی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو 3 سال کی مدت ملازمت ہے یہ جو بڑھائی جائے گی، اس میں آئینی ترمیم لائی جائے گی، اس کے لیے جو قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیا جائے گا اس کے لیے 224 نمبرز چاہیے۔ اس کو آئینی ترمیم کی شکل میں لانے کے لیے 224 کا نمبرز چاہیے، اور یہ 224 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک پارٹی کے پاس ہو یا مجموعی طور پہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ایک ساتھ ہوں، یہ مل کر بھی کسی بھی کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی ترمیم ہو، اس کو پاس کر سکتے ہیں، اس کو آئین کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کی یہ واضح مثال یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نکالنے کے لیے تمام تر کوششیں کی، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یہ حصہ رہا ہے کہ کبھی بھی بیوروکریٹس DRO نہیں بنے، اسی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے یہ فیصلہ دلایا گیا کہ جو یہ الیکشن جو ہوئے ہیں اس الیکشن میں بیوروکریٹس کو DRO بنایا جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر ROز ہوں گے اور ڈپٹی کمشنر DROز ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے فیصلے ان سے لیے جائیں گے، اور فارم 47 جو ہیں ان کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد حالانکہ حکومتیں جو بنتی ہیں، جو فیصلے بنتے ہیں وہ فارم 45 پہ بنتے ہیں، لیکن یہاں پر سب کے سامنے ہے، یہاں پر جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ فارم 45 پر نہیں، فارم 47 پر بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے اور ان کی جو مدد کی ہے اور ان کے لیے جو سہولت جو مہیا کی ہے وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی ہے، جس کے بدلے اب یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں 3 سال توسیع کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو بات تو کی جا رہی ہے، لیکن اس کو آئینی شکل کب دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بڑی بات یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت لاقانونیت عروج پر ہے، سندھ مکمل طور پر ڈاکوؤں کے حوالے ہے، ڈاکو راج ہے۔ گزشتہ رات بھی مختلف مقامات پر 2 ASIs کو گشت کے دوران پولیس کی جو موبائلیں ہیں اس پہ بھی راکٹ جو داغے گئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ایک ASI ایک جگہ پر یہاں پہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا ASI نوشر و فیروز ضلع میں وہاں پہ جاں بحق ہو گیا۔ اور اس کے بعد آج پہنچے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کنکوٹ کشمور، وہاں پہ پہنچے ہیں، ہنگامی طور پر وہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے دوروں سے کیا ہوگا؟ عام شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، ان کی جان و مال کو تحفظ نہیں ہے، ان کی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، ان کے بچے اغوا ہو رہے ہیں، وہ خود جو شہری ہیں وہ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان سے لاکھوں روپے تاوان طلب کیا جا رہا ہے، اور شام کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ مکمل طور پر جو سندھ ہے، سندھ کو ڈاکوؤں کے حوالے کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور سندھ کو مکمل طور پر ڈاکوؤں کے حوالے کر کے جو شہری ہیں ان کو عدم تحفظ کا شکار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پریا کماری ہے سنگرار کے علاقے تالکو روہڑی ضلع سکھر کے، وہاں سے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ ہندو بچی جو ہے اس کو محرم کے دنوں میں وہاں سے سبیل کی جو تقسیم کر رہی تھی وہاں سے اغوا کیا گیا تھا مبینہ طور پر، اس بچی کا سراغ آج تک نہیں لگ سکا۔ سینکڑوں مرتبہ ہندو برادری کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے، سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا، لیکن سندھ حکومت وہ بات سننے کو قاصر ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ دیکھنے سے قاصر ہے کہ ایک معصوم بچی جس کو اغوا کیے، جو گم شدہ ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک شہری لاپتہ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، آپ اس کا سراغ لگائیں، وہ کہاں ہے، کون اس کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اور یہ جو یہاں لوگوں میں عدم اطمینان کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟
سندھ حکومت کو سوچنا چاہیے، وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں پہلے یہ ریکارڈ کے طور پر موجود ہے، چینی کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا، 100 موٹو لیا جاتا تھا۔ اگر پیڑوں کی کٹائی ہوتی تھی وہاں پہ 100 موٹو لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان، سابق جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، وہ فوری طور پر نوٹس لیا کرتے تھے، اور جو آئی جیز ہیں پروونس کے، صوبوں کے، وہ جو کرائم کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوتا تھا فوری طور پر نوٹس لیتے تھے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے تھے۔ لیکن اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، کوئی 100 موٹو لینے والا نہیں ہے۔ سندھ میں ڈاکو راج ہے، اس کا 100 موٹو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، دستبردہ گزارش ہے ہماری کہ آپ کائنڈلی نوٹس لیں اور سندھ حکومت کو بلائیں، پوچھیں کہ آپ نے سندھ کے شہریوں کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اربوں روپے جو یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے بجٹ رکھی جاتی ہے، پولیس محکموں کے حوالے کیا جاتا ہے، جو ایجنسیز ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے۔ اگر ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو پھر یہ جو حالات یہاں پہ بن رہے ہیں اس کا ذمہ وار کون ہے؟ خدا را چیف جسٹس پاکستان کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نوٹس لیں، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نوٹس لیں۔ سندھ میں حالات بہت خراب ہیں، سندھ میں آئے روز یہاں پر جو خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، اغوا برائے تاوان ہے، لوٹ مار ہے، ڈکیتی کی وارداتیں ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی ہے تو اپنی جگہ، جو ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ سب اپنی جگہ، اب لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا را نوٹس لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کو جو تحفظ ہے وہ فراہم کریں، باقی آپ کی جو مرضی ہے۔ آپ کے اپنا جو میزبان معشوق علی کھوسو ہے، اس کو دوسرے پروگرام تک حاضر ہونے کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔